جانے پڑی جاتی ہے بیمار محبت میری آز جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ انسانی ہمدردی اور تصوف کا جو آپس میں باہمی تعلق ہے، اسے زیر بحث لائیں گے۔ دین اسلام کی روشنی میں ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جو سنت انبیاء بھی ہے اور اولیاء اکرام کا طریقہ بھی، جہاں انسانی ہمدردی کی لازوال مثالیں پیش کرتے ہوئے ناظرین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نظر آتے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا کردار بھی مثالی نظر آتا ہے۔ پھر ناظرین، اولیاء اللہ، صوفی و بزرگان دین نے اس انسانی ہمدردی کا جو درس دیا اور جو مثالیں پیش کیں، اس کی نظیر بھی ہمیں نہیں ملتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اجمیر کے معین الدین چشتی ہوں، غوث پاک ہوں، داتا علی حجویری ہوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، شہاب الدین سہروردی ہوں، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل کا شخص آپ کو ان سے عقیدت و محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شاید بلکہ یقیناً یہ وہ لوگ تھے ناظرین جو انسانی زندگی کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کی ڈھارس بندانا، کسی کے کام آنا، کسی کا درد بانٹنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور اولیاء اللہ نے ناظرین یہ چیز پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھا دی۔ آج کا موضوع گفتگو انسانی ہمدردی اور تصوف کا جو باہمی تعلق ہے آپس میں، اس حوالے سے بات کریں گے، اور یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، اور اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی صورتحال میں انسانی ہمدردی کے، خدمت خلق کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو یہ کرتے ہیں حقیقی معنوں میں پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام و مرتبہ کیا عطا کرتا ہے ناظرین؟ ان کو وہ شان عطا کرتا ہے کہ 700 سال گزر جاتے ہیں، 800 سال گزر جاتے ہیں، 1000 سال گزر جاتے ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج اسی حوالے سے بات ہوگی، اور بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیوز میں اہم ترین اور آپ کی جانی پہچانی شخصیات موجود ہیں۔ پیر مصطفیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حیدر علوی صاحب۔ ان دونوں احباب کی جانب بڑھتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی، پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز گفتگو پیر صاحب آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس حوالے سے فرمائیے کہ تصوف انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کے بغیر سمجھنا کیا ممکن ہے؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس حالات میں آپ نے اتنا اہم ٹاپک چوز کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ تصوف اور انسانی ہمدردی یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کو اگر آپس میں جدا کیا جائے اللہ تو میں اکبر۔ سمجھتا ہوں کہ تصوف کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری واہ طرف واہ۔ سے تصوف جو کہ ذکر صالحین ہے اور انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنا ہے، انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی یعنی کہ محبت، اگر یوں کہا جائے کہ قرب الہی کا جو ذریعہ ہے، بالکل وہ سب سے جو فاسٹ کام کرنے والا ہے وہ تصوف ہے۔ بالکل۔ اور اس میں جہاں آپ نے بتایا کہ باہمی رشتہ اور انسانیت کی خدمت کا، جی وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں واہ، ان کو مال و دولت
سے دنیاوی شہرت سے محبت نہیں، ان کو جو محبت ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت سے ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، واہ آپ واہ، کرم اللہ سبحان وجہ الکریم کی آپ زندگی کو پڑھیں سبحان کہ اللہ. کوئی بھی سوالی ان کے در پہ آتا، واہ آپ اپنے حصے کا کھانا بھی اس کو دے دیتے. اللہ اکبر. یہ تصوف کی سب سے بڑی حقیقت یہ اللہ ہے اکبر. کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیدنا علی یہ عمل کرتے، واہ واہ. پھر سیدنا امام حسن، واہ، آپ کا سبحان مدینہ میں سب سے بڑا دسترخوان آپ کا ہوتا تھا. جی بالکل. تو ایسا ہی. حقیقت اور تصوف امام یہ ہے. حسین کی سخاوت جو ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، یہ مطلب اگر یوں کہا جائے کہ جہاں سے یہ ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے، اور جو سخاوت کا، انسانی ہمدردی کا، خدمت خلق کا جو تصور اس پاک گھرانے نے پیش کیا، وہ بھی ہمیں نہ اس سے پہلے ملتا ہے نہ اس کے بعد ملتا ہے. اس بات کو کمپلیٹ کریں پھر علامہ حیدر علوی صاحب کو شامل بے کریں. شک یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کہ جنت کے وارث ہیں، جنت عطا کرنے والے ہیں، اور ہمارے رول ماڈل ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کے جو ہے وہ دین اسلام کو زندہ رکھا، اور بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کی راہ میں لگا دیا. تو یقیناً اس گھرانے سے ہمیں جو ہے وہ اصل انسان کی خدمت، اور آغاز جہاں سے ولایت کا ہوتا ہے وہیں سے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، اور ان کا جو تصور ہے وہ پیدا ہوتا ہے. علامہ حیدر علوی صاحب، بات یاد آ گئی مجھے، مولا علی کا ذکر کیا. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور عقیدت اور مودت رکھنے والی شخصیت ہیں. ناظرین، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مختصر بیان کر کے علامہ حیدر علوی صاحب کو شامل کرتا ہوں. ایک جنگ تھی اور اس میں مولا علی جو ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے. اچانک اس کی تلوار گری اور وہ جو ہے خالی ہاتھ ہو گیا. تو مولا علی نے جو ہے وہ اپنی تلوار اپنے نیام میں ڈال لی اور واپس لوٹنے لگے. علامہ حیدر علوی صاحب، پیر صاحب غور فرمائیے گا، واپس لوٹنے لگے تو اس شخص نے جو ہے وہ سوال کر دیا. اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنی تلوار مجھے دے دیں. تو مولا علی واپس آئے اور تلوار جو ہے وہ اس شخص کو دے دی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے دانشور ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے جنگجو ہیں، کیا کبھی کوئی اپنے دشمن کو بھی تلوار دیا کرتا ہے؟ تو مولا علی کا جو جواب ہے وہ سننے لائق ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک دشمن تھا تب تک تلوار نہیں دی، جب سائل بن گیا تو تب اس کو عطا کیا. تو وہ تو ذات اور وہ گھرانہ تو ایسا ہے علامہ حیدر علوی صاحب. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تصوف روح عبادت ہے، اور اگر تصوف کو کسی ایک جملے میں مختصر کیا جائے تو تصوف سراپا خدمت کا نام ہے. سبحان اللہ. تصوف کی پہلی خانقاہ بارگاہ رسالت ہے، جو مولا علی کے بھی مرشد اعلیٰ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کوئی شک نہیں. حکم الہی آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرا سوالی بن کر آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، رب عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سوالی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا ہو اور اسے عطا نہ کیا ہو. وہ جیسا بھی تھا، اور اس کے لیے شرط بھی نہیں تھی کہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، جس نے بھی ہاتھ پھیلایا میرے آقا نے اسے عطا. مولانا حسن رضا خان بریلوی، آپ نے اسی لیے کہا تھا نا، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی. سبحان اللہ. جی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ام الائمہ ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ شادی کے بعد جب آپ آتی ہیں خانقاہ محمدیہ میں، واہ، تو پھر اتنا آپ کے پاس ہیرے جواہرات اور سونا چاندی تھا کہ جب حضور کے قدموں میں ڈھیر کیا تو آپ جس سمت کھڑی ہیں دوسری سمت آقا کو نہیں دیکھ پا رہی. اتنا کچھ عطا کیا حضور کی بارگاہ میں، اور آقا نے اس میں سے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی، اللہ سب لٹا دی لوگوں کے اندر. اللہ. اور سیدہ خدیجہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ آپ کو دیا، کیونکہ دو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ اسلام کہتا آپ انصاف سے عمل کریں. انصاف کا معنی ہے برابر برابر، ٹھیک، جیسے حضرت فاروق اعظم نے دیا تو برابر برابر دیا. اور دوسرا ہے احسان کرنا، کچھ اپنے پاس رکھ لینا، کچھ دے دینا.
اور زیادہ دے دینا، لیکن ایک ہے ایثار جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سبحان کیا. اللہ. یہ بارگاہ خانقاہ محمدیہ کے تربیت یافتہ ہستیاں صدیق ہیں. کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب جب بارگاہ ولایت یا سرچشمہ ولایت و ہدایت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو آپ کی تربیت کا عنصر تھا کہ امام حسن مجتبیٰ نے قریباً 7 بار اپنے گھر کا سارا اثاثہ رائے خدا میں دیا. اللہ اکبر. اور ہمدردی کا عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے انسان تو کیا کبھی کسی جانور کی بھی دل آزاری انہوں نے نہیں کی ہے. سبحان اللہ. اچھا، قرآن حکیم نے بھی ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی تمام اولاد کے سروں پر تکریم کا تاج رکھا ہے، انہیں عزت عطا کی ہے. اور الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اسی وجہ سے جب ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو اللہ والا وہ ہوگا جو ساری مخلوق سے حسن سلوک کرے، ساری مخلوق کے لیے جو ہے وہ بہتری سوچے. اور ساری مخلوق، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو صبح اس حال میں کرے کہ مسلمانوں کی ضرورتوں اور ان کے امور سے بے خبر ہو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ، بہت خوب جی. اولیاء اللہ کا جو تبلیغ کا انداز تھا پیر صاحب، وہ کیا ہوا کرتا تھا کہ جوک در جوک جو کفار تھے یا غیر مذہب جو لوگ تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے تو ملتا ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ جو ہے وہ آپ نے پڑھایا. تو وہ تبلیغ کا انداز کیا تھا پیر مجتبیٰ صاحب؟ جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا، میں انہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ اولیاء اللہ کا جو انداز ہے وہ دراصل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیر صاحب آپ کی اجازت ہو، ایک کالر ہیں انہیں شامل کر لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہو. کیسے ہیں؟ کہ ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جی کون سا بات کریں؟ میں عتیق بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی فرمائیے سوال آپ کا. آپ کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا عیدگاہ شریف میں، نعت پڑھی تھی آپ نے. جی اللہ بہت تعالیٰ آپ کے ذوق میں، میں نے آپ کا اکثر پروگرام صبح کے ٹائم پہ بھی 1-2 دیکھے ہیں میں نے. آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سوز و گداز دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا کرم فرمائے. جن صاحب نے بھی پہلے گفتگو شروع کی تھی، ان کا نام ابھی میرے دل میں نہیں ہے، سجادہ نشین ہے غالباً، جی وہ شریف والے. ان حضرت سے بات کرنی تھی کہ اللہ سے ذرا. جی جی تو میرا یہ سوال ہے جی، جو بہت گنہگار ہو وہ کیا کرے؟ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم و فضل فرمائے. اور یہ جو آپ کے اندر جو کیفیات ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. پیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال. سب سے بڑی تو اور آپ سے ایک نعت کا کلام سننا چاہتا ہوں. جی چلیں، بہت شکریہ جی. سب سے بڑا جو عتیق صاحب کا جو انداز ہے، ان کے آنسو جاری ہو گئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کے دروازے اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں ندامت سے سر جھکاتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ کثرت سے جو ہے توبہ اور استغفار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو گناہ انہوں نے کیے ان گناہوں کو پھر دوبارہ نہ کریں. تاکہ سب سے بڑی جو توبہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان جب ندامت سے شرمندہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سچی توبہ کرے کہ میں دوبارہ کبھی میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. صحیح. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اولیاء اللہ انداز تبلیغ، جی ان کا انداز تبلیغ انہوں نے جو سیکھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، ان کی تعلیمات کو دیکھ کے، اہل بیت اطہار، پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھ کے. اور سب سے بڑا جو اولیاء اللہ کی آپ جب صحبت میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے. آپ دنیاوی ہر قسم کی عہدے، شہرت، مال و دولت، پریشانی، تکلیف کو بھول کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس ڈائریکشن میں آپ لگ جاتے ہیں.
اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو مجالس ہوتی ہیں، یہ قطع کلامی معاف، یہ وہ بات کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے سمجھو وہ خدا کے بندے ہیں. بے شک. اور ان کا پھر طرز جو ہے انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، ہر شخص کو اس کے مطابق جو ہے بتاتے ہیں. اگر کوئی شرابی آیا ہے تو اسے وہ وہی درس دیں گے کہ شراب چھوڑ دو. اگر کوئی زانی آیا ہے تو اسے وہ پیغام دیں گے کہ یہ برا کام ہے. اگر کوئی اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے تو پھر وہ جب اللہ کی ولیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس کو اس کے مطابق جو ہے دوائی دیتے ہیں. مطلب ایک نشانی تو یہ ہو گئی کہ جب انسان ان کی مجلس میں بزم میں بیٹھتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی. دوسری نشانی وہ آپ نے فرما دی اللہ کے ولی کی، کہ وہ یہ کہ وہ آپ کے دل کا جو حال ہے اس کو خود ہی جان لیتا ہے، اور آپ کے جو دل میں سوال ہوتا ہے اس کو بھی جانچ لیتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی خود ہی سے عطا کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب جی. اس حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور علامہ حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی جانب بڑھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمام امت مسلمہ ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر کسی ایک اعضاء میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے یا تکلیف میں آ جاتا ہے. اور جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں سیلاب زدگان جو ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہیں، اور اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن وہ درد تو محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ جب وہ درد محسوس کر لیں تو اس کے بعد وہ کیا کریں؟ کیا دیا جا سکتا ہے؟ ہر انسان جو دے سکتا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ کیا دے؟ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. اللہ دیکھیے، دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی توحید کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. سین حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام میں آپ ہی کے لنگر خانے سے لنگر پکتا ہے. تمام بڑے رئیسوں کو دعوت دی جاتی ہے. ٹھیک. پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر پیغام الہی سنایا جاتا ہے. صحیح. اب اس وہاں سے لے کر آپ اجمیر شریف آ جائیں، آپ شہنشاہ نقشبند کی بارگاہ میں جائیں، شہنشاہ قادریت کی بارگاہ میں جائیں، شہنشاہ چشت کی بارگاہ میں جائیں. صحیح. آپ کلندر کبریا سے لے کر موڑا شریف آئیں یا گولڈا شریف جائیں، امام بری سرکار آئیں یا بیرا شریف جائیں، جس خانقاہ پہ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو لنگر پیش کیا جاتا ہے. یہ خانقاہی اور تصوفانہ نظام میں یہ جو بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اس کا اہتمام وہی ہے جو دعوت ذوالعشیرہ سے چلا. اللہ مطلب تصوف کی بنیاد ذات پیغمبر ہمیں عطا کرتی ہے. جو بندہ آج رزق اور اسلام نہیں، یہ بھی کہتا ہے حضرت صاحب کا کلامی معاف کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے اور مقبول عبادت ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بھی سب سے زیادہ ہے. بے شک ایسا ہی ہے نا. بلکہ یہاں تک کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ قیامت کے دن رب فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ میں بے لباس تھا تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا، اور میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. وہ بندہ عرض کرے گا مالک تو بے نیاز ہے، تو سب کو رزق بانٹنے والا اور عطا کرنے والا ہے. رب فرمائے گا نہیں، وہ فلاں سیلاب زدہ، وہ فلاں یتیم مسکین بیوہ، وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، گویا تو نے مجھے نہیں کھلایا. اور اگر تو اسے کھانے میں شریک کر لیتا، گویا تو نے مجھے اپنے کھانے میں شریک کیا ہے. فلاں یتیم تھا، وہ بے لباس تھا، تو نے اسے لباس نہیں پہنا. اور اس وقت لاکھوں پاکستانی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ ایک لباس میں ہیں، وہ سیلاب کے سبب ان کا سارا سامان بہ گیا کھلے آسمان تلے. اور آپ تو حضرت صاحب وہاں سے ہو کر بھی آئے ہیں، آپ تو ساری صورتحال دیکھ کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ وہاں سامان لے کر بھی گئے اور پہنچایا بھی، اور وہ ساری صورتحال دیکھی بھی. اس سے بھی آگاہ فرمائیے. 20 بستیاں اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں. اللہ. ہم نے جب یہ آیا تھا زلزلہ کشمیر میں 2005 میں، تب بھی وہاں پر ویلفیئر کا کام کیا. 2010 کے سیلاب میں بھی میں گیا تھا جنوبی پنجاب میں. لیکن جو اس وقت حالات ہیں، کوئے سلیمان سے 3 بار سیلاب آیا جس نے توسا شریف کی کئی دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یعنی اس وقت آپ کے ملک میں 40-50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو چکے ہیں. یہ 2010 کی نسبت
بہت بڑا ہے. اور امریکہ اور چائنا نے بتایا کہ 2005 کے زلزلے سے بھی بڑی تباہی ہوئی ہے جی. اور لوگوں کے پاس یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. بلکہ ایک بلوچی سے جب میرا رابطہ ہوا میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو کتنا راشن بھیجا جائے. وہ کہتا ہے میری 4 بیٹیاں ہیں, وہ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہیں, ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب آس پاس سے لوگ گزرتے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں, ہمیں ایک خیمہ دے دیا جائے. یعنی یہ کتنی بڑی مشکل ترین لمحات اس وقت پاکستانی قوم پہ, اور اس وقت الحمدللہ کہ خانقاہی نظام میدان میں اترا ہے. کوئی ایک بھی ایسا مزار, کوئی ایک بھی ایسی درگاہ نہیں ہے کہ جہاں سے ویلفیئر کا کام نہ ہو رہا ہو. پاک فوج کی کوششیں اپنی جگہ پہ, گورنمنٹ کی کوششیں اپنی جگہ پہ, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تمام خانقاہوں سے وہاں بڑی مقدار میں اور بڑی تعداد میں ان کے مریدین بطور رضاکار فیلڈ کے اندر موجود. بالکل ایسا ہی ہے. اور پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب بھی ہمیشہ اس حوالے سے جو ہے ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یہاں نظر آتی ہیں, اور اس طرح کے جو بھی کام ہوتے ہیں ان میں ماشاءاللہ آپ پیش ہوتے ہیں. تو حضرت صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ کس طرح سے آپ تک بھی خبریں پہنچ رہی ہیں اور آپ نے بھی دیکھی ہے وہ ساری صورتحال. تو جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے پہنچ رہا ہے یا اس میں کچھ جو ہے وہ ضرورت ہے ابھی کام کرنے کی؟ کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت زیادہ دور ہیں جن تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے, تو لوگ سٹارٹنگ میں جا کر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دے کر واپس آ جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایز اٹ از ویسے ہی رہتے ہیں. تو یہ ایسا بھی مسئلہ درپیش ہے. جی بالکل ایسا, خاص طور پہ بلوچستان میں جو ہے وہاں کے بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں تک رسائی نہیں, عام لوگوں کی رسائی نہیں. وہاں جو ہے وہ حکومتی امداد جاری ہے یا پھر پاکستان آرمی جو ہے ان کی طرف سے یہ بھی جو میں ہے نے وہ پڑھا جا اس رہا حوالے ہے. سے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو امداد ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے وہ پانی میں گر کر ضائع بھی ہو رہی ہے. تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے درپیش ہے. لیکن دیکھیں جو پاک فوج جو کام کر رہی ہے وہ بڑے ہی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کر رہی ہے, اور وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے سامان پھینکتی ہے جہاں کوئی خشکی ہو یا جہاں لوگ کھڑے ہوں. ورنہ وہ بہت سی جگہوں پہ خود پورا ہیلی کاپٹر نیچے اترتا ہے گراؤنڈ پہ, اس کے بعد وہ فیلڈ ورک کرتے ہیں, اور جہاں پانی زیادہ ہے وہ بوٹس کے ذریعے وہاں لوگوں کو سامان دیا جا رہا ہے. جس طرح اب ہم نے آج ہمارا سامان روانہ ہوا ہے, کل میں نے ڈی جی خان, راجن پور ان جگہوں پہ جانا ہے ماشاءاللہ. تو چند جگہوں پہ ہمیں مسائل یہ آتے ہیں کہ جو کچھ ایسے گروہ ہیں, لوگ ہیں جو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سامان آ رہا ہے ہم ہی اس کو بس لوٹ لیں, ہمارے سے آگے نہ جائے. تو اس قسم کی سنیچنگ بڑی ہے اور اس وجہ سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہیں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں. ایسا ہی ہے. ہم انسانی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں, ہماری قوم میں, کہ جب کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, صورتحال ہوتی ہے, تو کرونا میں بھی ہم نے دیکھا چیزوں کو ذخیرہ کر لیا گیا, پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی. ابھی بھی یہ سلسلہ ہوا ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس حوالے سے بات کی کہ جو ٹینٹ یا شیٹ کی جو قیمت 50 روپے تھی وہ 800 روپے تک گئی, اور اسی طرح جو ٹینٹس ہیں ان کا بھی. تو یہ انسانی ہمدردی کا جو ہے سبق ہمیں دین اسلام دیتا ہے. جو 3000 کا ٹینٹ ہے وہ ہم ابھی 6000 روپے کا لے کے کر رہے ہیں, وہ ہم 6000 روپے کا لے کے جا رہے ہیں, اور جو بڑا ٹینٹ ہے وہ 10,000 کا مل رہا ہے. جبکہ لوگ اس وقت پاکستان کے 60% لوگ اس وقت غمگین ہیں, اور بچے یتیم ہو گئے, والدین جو ہیں جو بوڑھے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی اب شادی کیسے کرائیں گے, ان کا جہیز جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا. اور ایسے بھی لوگ دیکھیں جو پانی میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بچی کا سامان ہے, ہم کیسے. ایسی بہت ساری ویڈیوز علامہ حیدر علوی صاحب, ایسی بہت ساری ویڈیوز, اور جو بات اس نے کی ہے انسان سنے تو حیران ہو جائے. اس نے کہا جی کہ میں اس لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال کے, اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس لیے واپس جا رہا ہوں زندگی موت کی پرواہ کیے بغیر, کہ میری بہن کے جہیز کا سامان ہے اور یہاں پہ چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اس لیے ہمیں اپنی جان جو ہے وہ مشکل میں ڈال کر ہم جا رہے ہیں اور سامان لے کر آ رہے ہیں.
یہ ہم انسانی ہمدردی کی بات تو کر رہے ہیں، خدمت خلق کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی علامہ حیدر علوی صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، چور بازاری ہمارے معاشرے کا ایک اس لیے بھی حصہ ہے کہ انتظامی معاملات جن کے ہاتھوں میں ہے شاید وہ اپنا حق پورا ادا نہیں کر رہے۔ اب اگر ہم دیکھیں مواخات مدینہ میں بالکل آج جیسے ان کی حالت ہے نا، اجڑے پجڑے، یوں کہہ لیجئے کہ پلے کچھ بھی نہیں تھا مہاجرین کے پاس، لیکن مواخات محمدی نے انہیں ایسا بھائی بھائی بنایا کہ ایک لمحے پہلے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور اگلے ہی لمحے وہ مالدار ہو گئے۔ یہ ہے اخوت اسلامی۔ قیام پاکستان کے وقت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے، لیکن پاکستانیوں نے اپنے رزق کے دروازے کھولے، گھروں کے دروازے کھولے۔ ایک لمحے پہلے وہ مہاجر الاسلام یا مہاجر پاکستان تھے اور اگلے ہی لمحے وہ پاکستانی ہو گئے، ان کے پاس زمینیں تھیں، گھر تھے، جائیدادیں تھیں، کاروبار، خوراک تھی۔ آج اسی جذبے کی ایک بار پھر ضرورت ہے جو ہم نے زلزلہ کشمیر کے زلزلے کے دوران دکھائی تھی، قیام پاکستان کے وقت دکھائی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے حکمرانوں سے لے کر نیچے تک ہر فرد اس دکھ کو محسوس کرے۔ یعنی انسان اور جانور صرف اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ واصف علی مرحوم نے کہا تھا کہ انسان وہ ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے، اور اگر ہم دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے ہیں تو ہم امت محمدیہ کیسے ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یقیناً۔ اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مسلمان جو ہے جہاں وہ عبادت کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، وہاں وہ اس کی سب سے بڑی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ حکمت سے کام کرتا ہے اور دانائی سے۔ تو بطور پاکستانی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ 2010 میں ہم اس آفت سے گزرے ہیں، سیلاب سے، اب پھر 10 سال بعد پھر وہ سیلاب آ گیا ہے، تو کیا جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کیا اسٹریٹجی تھی، کیا حکمت تھی، کیا پالیسی تھی، اور کیوں نہیں وہ چیزیں ساری امپلیمنٹ کی گئی؟ رین واٹر جو پانی، جو بارش کا پانی ہے، وہ سب سے پاکیزہ پانی میں سے ایک پانی ہے، اور وہ ہمارا ملک میں پانی جو ہے وہ نالوں میں، گٹروں میں تباہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے حالانکہ رین واٹر کو اگر سٹور کیا جائے، اس طرح کی لیکس بنائی جائیں، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں، تو اس سے ہمارا ایگریکلچر کتنا گرو ہو سکتا ہے، ہمارے جو بجلی ابھی جو کمی ہے وہ کمی دور ہو سکتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ آگے جنگ ہی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے اور ریسورسز کے اوپر ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے غریب جو ہیں بھائیوں کی جو اقتدار میں ہے وہ ایسی پالیسیز بھی بنائیں کہ وہ اپنے غریب پاکستانیوں کی بھی مدد کریں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ بالکل، کسی جس طرح بھی علامہ حیدر علوی صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنی عزتوں کو لے کر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹینٹس کے منتظر ہیں، تو ایسے حالات سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ مولانا جامی کا ایک کلام ہے بہت ہی خوبصورت، اس کے چند اشعار میں ضرورت ہے۔ زیر رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، زیر رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، میں غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جا صبرو قرار من،
جا صبرو قرار من رخ پر نور جانب قرارم یا رسول اللہ رخ پر نور جانب قرارم یا رسول اللہ توئی مولا من آقا من والی او جان من توئی مولا من آقا من والی او جان من توئی دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ توئی دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں توئی دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ دم آخر نمائی جلے دیدار جاں میرا دم آخر نمائی جلے وے دیدار جاں میرا ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ زرحمت کن زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی یہ آپ کا ذوق سماعت آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے سماعت کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذوق سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے مجھے واقعہ یاد آ گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کہ آپ روزے سے ہیں اور ایک ہندو عورت جو ہے وہ آتی ہے اور وہ بڑی عقیدت سے پیار سے محبت سے آپ کی خدمت میں مٹھائی جو ہے وہ پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اس کو تناول فرما لیں آپ جو ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں جب وہ چلی گئی تو جو آپ کے مریدین بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا کہ شاید آپ بھول گئے آپ روزے سے تھے اور روزے بھی رمضان المبارک کے فرض روزے تو آپ نے فرمایا کہ عبادت کی قضا ہے لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی یہ میسیج جو ہم نے آغاز میں بات کی نا علامہ حیدر علوی صاحب کے تصوف اور انسانی ہمدردی اور خدمت خلق یہ ان کا بڑا گہرا باہمی تعلق ہے آج یہی وجہ ہے کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ انسانی ہمدردی وہ خدمت خلق کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا دیکھیے اسلام دلوں کو جوڑنے آیا تھا دلوں کو توڑنے نہیں آیا تھا کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے واہ واہ خانقاہی نظام میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا بہت بڑا کردار جی سہروردی ہیں وہ جی بے شک ایسے
اور آپ کی درگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضور لنگر بانٹنے کی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا وہ رستہ جاتا ہے. 2 سال بعد باہر نکلتا ہے، حضور اجازت ہے گھر جانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ رستہ جاتا ہے. مصاحبین اور مریدین عرض کرتے ہیں حضور جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں سکھ ہے، 2 قتل کر کے آیا تھا. جاتے ہوئے اس نے یہ بات سن لی، واپس پلٹا اور کہتا ہے حضور اگر آپ کو یہ پتہ تھا کہ میں سکھ ہوں تو مسلمانوں کا رزق بانٹنے پر میری ڈیوٹی کیوں لگائی؟ اور آپ کو پتہ تھا کہ میں قاتل ہوں تو مجھے پناہ کیوں دی؟ آپ نے جو جواب دیا وہ روح تصوف ہے. آپ نے فرمایا ایک یاد رکھنا، اللہ کے فقراء کے اور ان خانقائی نظام میں جو رزق ہوتا ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے ہوتا ہے. تم نے ہمارا کچھ نہیں بانٹا، تم نے اپنا رزق بانٹا ہے. اور جب رب تجھے نہیں مارنا چاہتا تو بہاؤالدین زکریا کون ہوتا ہے تجھے مارنے والا؟ اس نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ فرمایا یہی اسلام ہے. اب کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، صرف کردار تصوف اور کردار صوفیہ دیکھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. آج بھی اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو میں پیغام دوں گا پورے پاکستان کے اندر کہ نکلیں اور اس خانقائی سسٹم کو لے کر اس سیلاب زدگان کے لیے جو بھوک پیاس ننگ افلاس میں ہمیں پکار رہے ہیں، جس طرح خانقائی نظام نے ہمیں پالا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے نوالے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور ان سیلاب زدگان کے جو ہے وہ پیٹ تک بھی پہنچائیں جو بھوک کے مارے ہیں. یہاں قبلہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کہہ کر اپنی اس گفتگو کو سمیٹ لوں گا. میں جب مدین میں لے کر سوات میں گیا امداد تو وہاں پر ایک دوست مسلسل رابطے میں تھے، لیکن جب ہم نے وہاں سامان اتارا تو اس نے کہا جی پل تو ٹوٹا ہوا ہے لیکن میں 10-15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لے لوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہم سادات کرام ہیں، ہم بخاری سید ہیں. اور مجھے وہاں ان دوستوں نے بتایا کہ یہ 100 بندوں کو دوپہر کھلاتے تھے، 100 شام کو کھلاتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور ان کی پوری بستی بہ گئی ہے. وہ دریا لے گیا اپنے ساتھ، کوئی گھر ان کا نہیں بچا ہے. اور وہ مجھے پھر بھی کہہ رہا ہے ہم سادات ہیں، ہم آل محمد ہیں، آل زہرا ہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں لیتے. اتنی غیرت ہے سادات کرام میں کہ حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ صدقہ خیرات نہیں لینا چاہتے. یہ امت کب خمس نکالے گی، یہ کب تحائف دے گی، یہ کب عطیہ پیش کرے گی، نبی پاک کے احسانات کو کب چکائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر سادات کرام آل رسول کا بھی ہمیں حیا کرنا چاہیے، اور جن بستیوں میں وہ ضرورت مند ہیں وہاں صدقہ خیرات دینے کی بجائے انہیں اپنے حلال اموال میں سے تحائف پیش کرنے. بہت خوبصورت بات کی ہے. میں چاہوں گا اسے ہی کنٹینیو کریں پھر مجتبیٰ صاحب آپ، کہ اس طرف دھیان جو ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں. اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو. بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس حوالے سے بات ہوتی نہیں ہے. تو جب بات ممبر سے نہیں ہوگی، خانقاہوں سے نہیں ہوگی، تو لوگوں کو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ بے شک یہ وہ حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو دینا چاہیے، خمس کا حصہ. جی. اور اس حصے کے دینے سے ہماری محبت جو ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، کہ ہم یہ اپنی رزق حلال کمائی سے ان کو یہ تحفہ پیش کریں. اور آج جس طرح سیلاب میں لوگ متاثر ہیں، اس میں ہر قوم ہر نسل کے لوگ متاثر ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج جو ہے بڑھ چڑھ کے اپنے مال میں سے ان کی خدمت کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. اور اپنا محبوب ترین جو ہے چیز، جو تمہیں چیز محبوب ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تم غرباء و مساکین کو دو اللہ کے لیے. یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جی کہ لوگ سیلاب زدگان کو ایسی چیزیں دے رہے ہیں کہ جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں، اور وہ گھر پہ بوجھ ایکسٹرا چیزیں جو تھیں یا سٹورز میں ان کے، تو وہ ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو خدا را اس طرح نہ کریں. اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو ان کے لیے دعا کر دیں، لیکن اس طرح سے ان کی جو ہے ان کا مذاق نہ بنایا جائے، کیونکہ جو چیزیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو دینے کا علامہ حیدر علی صاحب کوئی مقصد نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں ہے نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس فالتو چیزیں گھر میں ایسی ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں تو دینے کا انداز اتنا سوبر ہو کہ آپ اسے دھوئیں، پریس کریں. اب ڈیکوریشن پیسز، بیلٹس اور ٹائز
یہ تو میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں استعمال نہیں ہو سکتے، تو ایسی چیزیں بھی نہیں کر رہی سامان کے ان اندر کے سے. ہاں نہ برتن ہیں، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے جوتی ہیں. ہے، نہ دوسرا لباس ہے ان کے پاس. شدید وہاں مچھر اور وبائی امراض ہیں. ان کے پاس ادویات بھی نہیں ہیں اور گرم چادریں بھی نہیں. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، انہیں شامل کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جی کیسے کون ہیں صاحب؟ آپ خیریت سے؟ جی شکر میں الحمد للہ. الیاس رانا جی لاہور سے. جی جی الیاس صاحب فرمائیے. مجھے سر بات موضوع ہے ہمارے سیلاب زدگان، جو ہمارے بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، جو ہمارے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، اس پہ، اور جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ پیر مصطفیٰ صاحب اور علامہ صاحب، ان سے بھی مجھے ایک سیکنڈ کی بات کرنی ہے، تو آپ اجازت دیں تو. ایک تو سر، ایک تو یہ کہ سیلاب زدگان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بالکل ہمارے ملک پہ بہت بڑا عذاب نازل ہوا ہے، اور اللہ ناراض ہے. ہمیں ضرور اللہ کو منانے کی طرف کرنا چاہیے دھیان. اور سیکنڈلی جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی سر دوراہی بات ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اینڈ سے کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ. میں نے سر اس میں ایک پچھلے دنوں کالم بھی دیکھا، اور آرمی کے جو میسیجز ہیں ہماری پاک آرمی کے، وہ بھی ہیں کہ آپ لوگ خود جانے سے اجتناب کریں. آپ جو مستند ادارے ہیں سامان اکٹھا کر کے ان کو دیں. یہ میں نے دیکھا کہ ایک تو سر میں پچھلے دنوں ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی کہ لوگ لے کے جاتے ہیں تو چینا جپٹی شروع ہو جاتی ہے، پھر آ کے وہ نیگیٹو جو ہے نا وہ لوگوں میں وہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں، اسپریڈ کرتے ہیں چیزوں کو. ایک تو بڑا برا تاثر جاتا ہے. تو اس میں بھی اچھی بات ہے کہ جو ہمارے مستند ادارے ہیں ان کو چیزیں دی جائیں تاکہ وہ اپنی آرمی یا پولیس یا جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی سپرویژن میں جو ہے وہ سیلاب زدگان تک پہنچ جائے. یہ بہت اچھا میسیج الیاس صاحب آپ نے دیا ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اداروں کو اور فاؤنڈیشنز کو اور اس طرح کے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان کو جو تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے وہ سامان دے رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کی اپروچ تو نہیں ہے وہاں پر، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، اور نہ جانا چاہیے. یہ جو انہوں نے بات کی وہ بھی بہت اچھی ہے، اور بڑے اچھے ڈائنامکس انہوں نے بتائے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے بلوچستان ہے، اب اس میں کچھ شہر اور کچھ علاقے افیکٹڈ ہیں، لیکن اس کے ساتھ والے علاقے اور شہر افیکٹڈ نہیں ہیں، اور اس میں بہت صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں. اسی طرح سوات ہے، سوات، منگورا، میادم، یہ افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. چارسدہ کا کچھ ایریا افیکٹڈ ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن جو ایریا کے لوگ افیکٹڈ نہیں ہیں وہ سب سے پہلے وہاں پہنچ کے مدد کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ایسی آرگنائزیشنز جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہر شہر میں موجود ہیں، وہ ضرور جائیں اور جا کے لوکل لوگ بھی ان کی ہیلپ کریں. باقی انہوں نے ٹھیک کہا، اگر آدمی وسائل نہیں رکھتا اور وہ خود نہیں جا سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ جائے تاکہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ استعمال ہو جائے. علامہ حیدر علی صاحب. اور میں یہ کہوں گا کہ قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے کہ جس نے بھی میری آل سے حسن سلوک کیا وہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا بدلہ لے لے. اللہ اکبر. گویا وہ احسان آپ رسول خدا پہ کر رہے ہیں اور قیامت کو اس کا بدلہ. اللہ اکبر. دوسرا یہ ہے کہ اب اس وقت جو مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی حالت ہے، وہاں مسلک، مذہب، رنگ، نسل، برادری، صوبائیت، اس سے ہٹ کر اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں خدمت کرنی چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ واللہ فی عون عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں من حاج مسلمن فی الدنیا حاج اللہ یوم القیامہ. جو اس دنیا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ قیامت کو اس کی ضرورت پورا کرے گا. اور پھر الصدقہ تو رد البلا، ایک تو آزمائش ان پر ہے جو اس میں متاثرین ہیں، وہ بھی آزمائش میں ہے. ایک اب ہمارے اوپر بھی آزمائش ہے کہ ہم کیا بطور انسان انسانیت والا سلوک اختیار کرتے ہیں، یا ہم صرف اپنے ہی جو ہے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. اس وقت مفادات سے بالا تر ہو کر ہر فرد کو رضاکار کے طور پر، خدائی خدمتگار کے طور پر میدان میں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. لاسٹ کمنٹس لینے سے پہلے جو موجودہ صورتحال ہے پانی کی، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، اور انہوں نے تو اپنی کیفیت بیان کی ہے،
تو ابھی جو چونکہ پورے جو ملک کی ہماری صورتحال ہے اس کے پیش نظر صرف ایک شعر اس کلام کا اور پھر لاسٹ جو آپ کے کمنٹس ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. لمیاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی با ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا. جزاک اللہ. لاسٹ کمنٹس ریمارکس آپ کی. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب جو ہیں مل کے دکھی انسانیت کی جو اس وقت ہمارے بھائی متاثرین سیلاب میں ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کریں. اور یہ صرف آج ہی نہیں بلکہ یہ اگلے آپ کوشش کریں کہ پورے 1 سال تک کرتے رہیں. صحیح. جب تک ان کے گھر دوبارہ نہ بن جائیں، جب تک ان کے جو ہیں مسائل جو ہیں وہ حل نہ ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. جیسے پیر مجتبیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنی خانقاہ سے وہاں پر اہتمام کر رہے ہیں، ان کے لیے سامان بھیج رہے ہیں. مجھے پتہ چلا بیرا شیف سے الکرم فرینڈز نے 20 ٹرک وہاں پر لے کر جا رہے ہیں خود. میں خانقاہی نظام سے وابستہ جو ہمیشہ اس لنگر کو کھاتے رہے ہیں، میں کہوں گا کہ اب اس لنگر سے وفا کا وقت ہے. آپ بھی اپنے گھروں کے رزق کے دروازے متاثرین کے لیے کھولیں تاکہ اولیاء اللہ کے اس خدمت خلق کے پیغام کو عام کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا. ناظرین، آج بات ہوئی تصوف اور انسانی ہمدردی کا باہمی تعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جانے پڑی جاتی ہے بیمار محبت میری آز
جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا